السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے ڈر کے اوپر، خوف کے اوپر۔ کسی نے مجھ سے پوچھا پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے، تو میں نے جواب دیا پاکستانی۔ ہم لوگوں کے ڈی این اے میں یا عادات کے اندر کچھ چیزیں اس طریقے سے پیوست ہو گئی ہیں کہ ان سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں وہ کہیں نہیں ملتی، ہمارے ملک میں ملتی ہیں، اور بڑی کوشش کرتا ہوں کسی طریقے سے ان عادتوں سے ہماری جان چھوٹے، لیکن وہ چھٹکے نہیں دیتی۔ اس میں سے سب سے بڑی جو عادت یا بیماری ہے وہ ڈر کی ہے۔ ہم ڈر ڈر کے جیتے ہیں، ہم ہر وقت ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ہم روڈ پہ جاتے ہیں تو ڈر رہے ہوتے ہیں کوئی آ کے پستول دکھا کے ہمارا بٹوا نہ چھین لے۔ ہم جاب کے اوپر ہوتے ہیں تو ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جاب ختم نہ ہو جائے، کوئی سینئر ہمیں نکلوانا دے سازش کر کے، یا ہمارے کام سے شاید کوئی مطمئن نہ ہو یا کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے۔ ہم رشتہ داریوں میں ہوتے ہیں تو ڈر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہم شادی پہ جاتے ہیں تو ڈرتے ہوئے جاتے ہیں کہ دلہا دلہن والوں کے پاس سے کسی کے پاس سے کوئی پھڈا نہ ہو جائے۔ ہم ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں تو بیوی بچوں کا ڈر ہوتا ہے کہ بیوی ناراض نہ ہو جائے، بچے ناراض نہ ہو جائیں۔ ماں باپ بنتے ہیں تو اولادوں سے ڈرتے ہیں۔ رہ رہے ہوتے ہیں تو حکومت سے ڈرتے ہیں، باقی تمام لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ زندہ ہیں تو موت کا خوف ہے، مر جائیں گے تو شاید اور باقی چیزوں سے ڈر رہے ہوں۔ لیکن یہ ڈرنے کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو چلا جا رہا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑا قدم اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ کو جہاں 100 روپے خرچ ہونے کا اندیشہ ہو جائے کہ ضائع ہو جائیں گے، آپ وہ قدم نہیں اٹھاتے۔ اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ کس نے بل گیٹس بننا ہے اور کس نے ایلون مسک بننا ہے۔ ہم لوگ معاشرے میں فیلئر کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ چھوٹی سی کوئی غلطی ہو جائے گی، ہم اس کو بار بار گنواتے رہیں گے اور لوگوں کو سناتے رہیں گے، اور ہم لوگوں کی وجہ سے اپنے بہت ڈیسیشن لیتے ہیں، فلاں کیا سوچے گا، فلاں کیا کرے گا۔ تو چھوٹی سی عرض یہ تھی کہ ڈرنا چھوڑ دیں، خود فیصلے لیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جو بھی فیصلہ لینا ہو، کوئی کام کرنا ہو تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میاں یہ میں فیصلہ لینے جا رہا ہوں۔ وہ حزب الاعظم میں کتاب آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں، ملا علی قاری کی۔ انہوں نے کیا کیا ہے، جتنی دعائیں آئی ہیں اتھینٹک دعائیں قرآن و حدیث میں، وہ یکجا کر کے کتاب میں لکھ دی ہیں، جو 200 روپے میں آپ کو اردو بازار سے پاکستان میں مل جاتی ہیں۔ سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، 7 دنوں میں انہوں نے ڈیوائڈ کر دیے ہیں کہ سیٹرڈے کو یہ پڑھنی ہے، سنڈے کو یہ پڑھنی ہے، منڈے کو یہ پڑھنی ہے، فرائیڈے کو یہ پڑھنی ہے۔ وہ آپ پڑھ لیں، ساری دعائیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ایک بڑی پیاری اس میں دعا ہے، اللہم اغفر لی واختر لی، کہ اللہ جو چیز صحیح ہے نا میرے لیے وہ چوز کر دے، برے راستے اپنے آپ بند ہو جائیں، صحیح راستہ کھل دے۔ تو جو آپ نے کام کرنا ہے آپ استخارہ کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں، یہ چھوٹی سی دعا پڑھ لیں، اللہم اغفر لی واختر لی، اور اس کے اوپر چل جائیے۔ کیا ہوگا ورسٹ کیس یہی ہوگا نا کہ آپ کو اس میں کامیابی نہیں ہوگی، تو کوئی بات نہیں ہے، ناکامی ہوگی، آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ میرا ایڈوائزر کہا کرتا تھا کہ مہینے میں کم سے کم ایک انٹرویو ضرور دیتے رہنا زندگی میں، بھلے تمہیں جاب کرنی ہو یا نہیں کرنی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کسی سینئر لیول پہ پوزیشن کے لیے جائیں گے تو سامنے والا روئے گا اپنے سامنے کہ جی کمپنی میں کیا پرابلم ہے، کیا چیزیں صحیح چل رہی ہیں، کیا غلط چل رہی ہیں، جو بندہ چھوڑ کے چلا گیا ہے وہ کیوں چلا گیا ہے، یا جس بندے کو فائر کر دیا ہے، جس کی جگہ آپ کو ہائر کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو کمپنی کا پورا آپ کو بایو ڈیٹا آٹوپسی پتہ لگ گئی کہ کمپنی میں مسئلے کیا چل رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ آپ کو جو آفر دے گا۔ اب اگر وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ جاؤ تمہیں کسی کام کے نہیں ہو، یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے کسی کام کے نہیں ہو، تو آپ کو بتائے گا کہ جی آپ میں فلاں فلاں چیزیں مسنگ ہیں، تو آپ کو مفت کا فیڈ بیک مل گیا کہ یار یہ چیزیں مجھے نہیں آتی، یہ چیزیں مجھے سیکھنی ہیں۔ اگر تو وہ بندہ آپ کو بولے کہ جی میں آپ کو رکھ لیتا ہوں، تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کو وہ آفر کتنے کی دے رہا ہے۔ آپ لاکھ روپے کما رہے ہیں، آپ 10 لاکھ روپے کما رہے ہیں، آپ لاکھ روپے کی جاب ہے، سامنے والا آپ کو 1.5 لاکھ کی آفر کرتا ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں تو آپ کو سوئچ کر لینا چاہیے، یا اپنے امپلائر کے پاس جا کے بول سکتے ہیں جی مارکیٹ میں میرا ریٹ 1.5 لاکھ کا ہے اور آپ لوگ میرا استحصال کر رہے ہیں، آپ مجھے لاکھ روپے دے رہے ہیں، 50,000 روپے کم دے رہے ہیں۔ تو کرنا بڑی ضروری ہوتا ہے، لیکن ڈرا مت کریں، اس نے بول دیا تو کیا ہوگا، اس نے سوچ دیا تو کیا ہوگا۔ 99% ڈر جو ہم پاکستانیوں کو ہیں وہ جھوٹے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہر دوسرے بندے کو خیال آتا ہے کہ اٹھا لیا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر تیسرا بندہ سوچتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہر چوتھے بندے کو خیال آتا ہے کہ وہ حسد کے مارے مارا گیا، اور ایسا بھی نہیں ہے۔ ہر پانچویں بندے کو یہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، بندش کر دی ہے اور اس کا کام نہیں چل رہا، اور ایسا بھی نہیں ہے۔ تو ان تمام فالتو جو بھی ڈرے ہیں، ڈراوے ہیں، ان سے باہر آئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈریں۔ یہ ایک ڈر آپ کے لیے کافی ہے، زندگی میں بھی، موت پہ بھی، مرنے کے بعد بھی۔ باقی چیزوں سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ کب تک ڈر کے جئیں گے؟ کب تک ڈر کے جئیں گے؟ جب آپ کو کوئی بندہ کارنر کیے جا رہا ہے اینڈ یو ہیو نتھنگ ٹو لوز، اس وقت تو ڈرنا چھوڑ دیں۔ جو کام کرنا ہے کریں، چھوٹی سی زندگی ہے، آرام سے اس کو انجوائے کیجئے، اچھے کام کریں، اور بلا جا لوگوں سے، اداروں سے، خیالوں سے
جھوٹ سے بالکل بھی نہ ڈریں۔ امید ہے یہ مشکل باتیں آپ کو کسی نہ کسی دن ضرور سمجھ آ جائیں گی۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔